یہاں آؤ ہمارے پاس۔ وہ حویلی لوٹا ہی تھا جب اس کی گاڑی کی آواز سن کر زرتاج خان بھاگ کر کرسی سے اٹھتے اس کے سامنے آئے۔ امو، آپ جاگ رہی ہیں اس وقت تک؟ سیاہ آنکھوں میں حیرت سمیٹے وہ ششٹ سا پوچھتے ہاتھ بڑھاتے انہیں اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ رات کا قریباً 1 بجا تھا اور اس وقت اس کا جاگنا ماجد کو بے چین کر رہا تھا۔ ادھر بیٹھو، وہ اسے تھام کر ڈائننگ روم میں لے آئی تھی۔ خاموشی سے اسے ایک صوفے پر بٹھائے قریب ہی بیٹھی تھی۔ وہ لب بیچے انہیں دیکھ رہا تھا جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی شاید۔ تم نے ہدا کو کیا کہا ہے ماجد؟ ان کی گھوری دیکھ کر پوچھنے ان کے گھوری دے کر پوچھنے پر وہ چونکا تھا۔ وہ سمجھا تھا جانے کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، مگر اب ان کے منہ سے ہدا کا ذکر سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ امو، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ بیزاری سے بولا تھا تو انہوں نے اسے پھر سے گھورا تھا۔ صبح سے ہر رسم میں وہ رویا ہے اور تم کہہ رہا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کہا۔ حریم بتا رہا تھا کہ تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ان کے نئے انکشاف پر وہ حیرت سے سر اٹھائے انہیں دیکھتا رہا، پھر سر جھکا گیا۔ تو کیا ہدا خان اس کی اور اپنی باتیں اس کی چھوٹی بہن حریم سے کرتی تھی؟ آنکھوں میں ایک دم سے سرد مہری سمٹ آئی تھی، چہرے کے نرم تاثرات ایک دم سے پتھر کی مانند سخت ہوئے تھے۔ دیکھا دیکھا خود کو، یقیناً وہ سچ کہہ رہا تھا۔ شکل دیکھو اپنا۔ ماجد خان، کیا ہوا ہے تمہیں بچہ؟ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر وہ غصے میں آگ بگولا بنے بولی تھی۔ امو، میں نے اسے کچھ نہیں کہا ہے، اسی لیے تو میں ایک کم عمر بچی سے شادی کے حق میں نہیں تھا۔ کوئی جوڑ نہیں ہے میرا اور اس کا، میری عمر سے آدھی عمر کی ہے وہ۔ مجھے قدم قدم ملا کر چلنے والی بیوی چاہیے تھی، مجھے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی بیوی چاہیے تھی جو سمجھدار ہو، ایک بے وقوف کم عقل کی چھوٹی لڑکی نہیں۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ ایک دم سے پھٹ پڑا تھا۔ تو تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا اس بچی نے؟ وہ اسے سخت تیور سے گھور کر بولی تھی اور ان کی نظر میں ہدا خان ان کے بیٹے کے جوڑ کی تھی، خوبصورت، نازک، معصوم اور سب سے بڑھ کر آنکھوں کے سامنے پلی لڑکی۔ اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہی ہے ماجد خان، ہم سب سمجھ رہا ہے، مگر ہماری ایک بات کان کھول کر سن لو تم، وہ بیوی ہے اب تمہارا، عزت دو اس کو، اور جلد از جلد اپنے رشتے کو استوار کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ماجد سرخ پڑتے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ اب جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ اب اگر ہدا کو ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا ماجد خان، اب جاؤ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس۔ وہ گہری سانس بھرتے سنجیدگی سے بولی تو لب بھینچے ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ پشت پر ابھرتی کافی بھاری سخت آواز پر اس کے حویلی سے باہر نکلتے قدم ایک دم سے تھمے تھے، چہرے کے تاثرات یکلخت سنجیدگی میں بدلے تھے۔ وہ لب بھینچے گہری سانس بھرنے لگا۔ آسال آغا شاہ، اندر بیٹھی لڑکی تمہارا بیوی ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور تم شادی کے پہلی ہی رات اسے یوں چھوڑ کر منہ چھپائے رات کی تاریکی میں بھاگ رہے ہو؟ آغا جان کی کرخت بے لچک آواز پر اس کی گہری آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنے پورے قد سمیت پلٹا تھا۔ چہرے پر پھیلتی سرخی دیکھ کر آغا جان نے لب سختی سے بھینچے تھے۔ معاف کیجیے گا آغا جان، یہ نکاح آپ کی خوشی کے لیے کیا ہے میں نے، نہ کہ اپنی رضامندی سے، اور رہی بات اس لڑکی کی تو مجھے پورا یقین ہے جس طرح سے آپ نے اس کے غریب ماں باپ کو مہرہ بنا کر اسے جائز رشتے کے ذریعے ایک ناجائز طریقے سے میرے نکاح میں شامل کیا ہے، وہ خود بھی میری منتظر نہیں ہوگی۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے بولا تھا۔ شاہ حویلی میں اس کے سوا اور کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آغا سائیں سے اگر مگر کرتا۔ یہ صرف آسال آغا تھا جسے وہ ہر حق دے چکے تھے۔ ہمیں مت سکھائیے آغا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، جتنا کہا ہے اتنا کریں، جائیں فوراً اپنے کمرے میں۔ اب کی بار وہ سرد مہاری سے دو ٹوک انداز میں بولتے رخ پلٹ گئے تھے، مطلب صاف تھا کہ اب وہ مزید اس کی کوئی بھی بات سننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ان کی اجازت کے بغیر حویلی سے باہر جا سکتا تھا۔ ایک اور بات، وہ ایک دم سے رکے تھے، بت بنے آسال آغا پر ایک نگاہ ڈالے وہ پشت پر ہاتھ باندھ گئے تھے۔ یہ نیت ذات کی لڑکی صرف آپ کے بچے کی ماں بن سکتی ہے، بیوی نہیں۔ تو اس رشتے کو استوار کرنے سے پہلے اپنے جذبات اور حواس کو قابو میں رکھیے گا۔ وہ اسے کھلے عام بتا رہے تھے کہ ایک لڑکی کی ان کی نظر میں کیا اہمیت تھی، اور اس حویلی کے اصولوں سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا، مگر بغاوت تو اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا آغا جان، اپنے حصے کی محبت ہم کر چکے ہیں، اور ہماری پہلی بیوی کی جگہ کوئی عورت نہیں لے سکتی۔ ہاں، اگر ان سونے لگی تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کندھے اچکا کر وہ کمال لاپرواہی سے بولتا انہیں آگ لگا گیا تھا۔ انہیں اس قدر زبان درازی کی امید آسال آغا سے ہرگز بھی نہیں تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں آسال آغا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر اپنے اصولوں اور قاعدوں کی خلاف ورزی قطعی برداشت نہیں کریں گے۔
اور اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اس کی سزا بہت بھیانک ہوگی۔ وہ حویلی کے سربراہ تھے۔ برسوں سے چلی آ رہی رسومات ان کی زندگی کا قاعدہ تھی۔ آسال آغا نے مٹھیاں بھیج کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ گہری سانس بھرتے لال انگارہ ہو رہی آنکھوں سمیت ایک دم سے مڑا تھا۔ لمبے لمبے ڈاک بھرتے وہ دھاڑ سے دروازہ بند کرتے اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ لمبے لمبے ڈاک بھرتے وہ عجلت میں کمرے میں داخل ہوا۔ بنا مڑے ہی دروازہ پیچھے سے بند کرتے اس نے ایک نگاہ بستر پر بیٹھی ہدا خان پر ڈالی تھی، جو لائٹ پنک کلر کے خوبصورت جوڑے میں دوپٹے سے بیگانہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ سنہری بال کمر سے نیچے ڈھلکے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان کے جھمکے میں اٹکے بالوں کو کھینچ کر بے حال ہو چکی تھی۔ سنہری آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھی۔ ماجد لب بھینچ کر آگے بڑھا اور بھاری قدموں کی دھمک سے وہ ایک دم مڑی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی سانسیں بری طرح سے اٹکی تھی، جبکہ ماجد اب ایک نگاہ اپنے بستر پر پڑے ہدا خان کے زیورات، جولری، دوپٹے اور بے ترتیبی سے نیچے ڈھل کے کمفرٹر کو دیکھ کر ضبط سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ آنکھوں کے گوشے یخلق سرخ پڑے تھے۔ میں تو اس کی آنکھوں کی سرخی اور اسے اپنی جانب جھکتے دیکھ کر ہدا کا سانس بری طرح سے اٹکا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے خوف سے سفید پڑتی اس کو دیکھ رہی تھی، جس نے جھکتے ہوئے ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکایا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو آزاد کرتے اب احتیاط سے اس کے بالوں کو جھمکے سے نکالنے لگا۔ اس کی کوشش میں جھٹکا لگتے وہ سسکی تو ماجد خان نے ایک نظر ان لرزتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا۔ میک اپ سے پاک دھلا دھلایا شفاف چہرہ، اس پر متضاد اس کی خوبصورت اور پاگل کرتی خوبصورتی۔ ماجد نے گہری سانس بھرتے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی، جبکہ ہدا خان تو اپنے جھمکے میں اٹکے بالوں کے نکلنے پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جھمکے اتارتا وہ سامان سمیٹتے اٹھنے لگی۔ جب اس کو بازو سے جکڑتے ماجد نے اپنی سمت کھینچا تھا، وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے میں آن ٹکرائی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس شفاف رنگت کافی حسین لگ رہی تھی۔ سیاہ چمکدار آنکھیں جو کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی سٹرونگ پرفیوم کی خوشبو ہدا خان کو اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کلائی پر اس کے ہاتھ کی انگلیوں کا لمس کافی سخت تھا۔ ایک دم سے وہ گھبرا کر پلکیں جھکا گئی۔ سفید چہرہ اس کی نزدیکی پر سرخ پڑ رہا تھا، جبکہ اس کے یوں شرمانے پر ماجد نے بمشکل سے لبوں سے امڑتی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر تکیے پر گرائے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں جب آ گیا تھا۔ ہدا جو اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سنجیدگی اور سختی قائم تھی۔ خان وہ اپنا چہرہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے وہ سینے میں ادھم مچاتی دھڑکنوں کے شور کے بیچ بمشکل ہی بولی تھی، جبکہ اس کے احتیاطاً خان کہنے پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا چغلی کہلاتا ہے ہدا خان، اور نہ تو خدا چغل خوروں کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی ماجد۔ اب میں سامنے ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں میرے ساتھ۔ اس کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتے وہ یخلق پیچھے ہوا۔ بیڈ پر پھیل کر بیٹھتے ایک نگاہ اس دو آتشی حسن پر ڈالتے نگاہیں چرائی تھی، جبکہ پاس پڑے دوپٹے کو اٹھائے اپنے وجود کے گرد لپیٹتے ہدا خان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ہاتھ بری طرح سے کپ کپا اٹھے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی اٹھ کر بیٹھتے پیچھے ہوئی اور بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ بولو، اس کی خاموشی سے اکتاتے وہ شفاف ماتھے پر دو بل سمیٹ کر ذرا سختی سے بولا، تو ہدا خان نے بری طرح سے اپنے لبوں کو کچلا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ کل سے اس شخص کے کمرے میں تھی۔ زندگی بھر وہ ہوش سنبھالنے کے بعد جس شخص کے سائے سے بھی بھاگتی آئی تھی، وہ اب ایک دم سے وہی شخص اس کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی وہ خود کو سنبھال رہی تھی، اور اب اس کا یوں سوال کرنا ہدا خان کے ذرا سے بلند پڑتے حوصلے کو پست کرنے لگا تھا۔ وہ ساس اور ماں کی سکھائی باتوں کو بھول چکی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ سامنے بیٹھا شخص اپنے غصے میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ ہدا، جواب دو۔ اب کی بار ماجد کی سرد آواز پر وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی اپنی طرف موجود اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، بھیگے ہوئے لہجے سے وہ بمشکل ہی اتنا بولی تھی، جبکہ اس کے سفید جھوٹ پر ماجد کی رگیں ابھری تھی۔ جبڑے مضبوطی سے بھینچتے ہوئے اس نے کلائی سے جکڑتے اسے ایک دم سے اپنی سیمت کھینچا تھا، جو حواس باختگی کی وجہ سے دونوں لرزتے ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر جمائے اب گہری سنہری آنکھوں میں خوف سمیٹے سے دیکھنے لگی تھی، جس کی پرتپش سانس سے اپنی طرف جھکی ہدا خان کی پیشانی اور ناک پر
जलसाने लगी थी। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम सारी रसूमात में रोती क्यों रही? खौफ से सपीदा पड़ते चेहरे पर नजर गाड़ते वो बर्फ की मानंद ठंडे लहजे में पूछता, गोया हुदा खान की जान हथेलियों पर ले आया था। बेख्तियार इसने खौफ के जेर असर माजिद के गिरेबान को जकड़ा था। जब इसकी गैर होती हालत को देखकर माजिद ने अपना भारी हाथ इसकी पुश्त पर फैलाते इसे नरमी से खींचते सीने से लगाया। इसके अंदाज में नरमी थी मगर अल्फाज में वही सख्ती थी जो हुदा खान को लम्हों में बेहोश करने की सकत रखती थी। मियाँ बीवी के दरमियान चाहे जो भी बात हो वो खुले आम दूसरों को बताना क्या अच्छी बात है? पेशानी पर चमकते शबनम के पेशानी पर चमकते शबनम की मानिंद वो पसीने के कतरों को देखकर जरा सा नरम पड़ा था। हाथ बढ़ाते इसने सफ़ेद गालों से चिपके बालों को अपनी उंगली पर समेटा तो हुदा इसके लम्स पर बुरी तरह से मचली थी। जवाब दो। इसके मज़ाहमत को इग्नोर करते वो हनूज नज़रें इसकी गर्दन पर जमाए बोझल से लहजे में पूछने लगा। इस नाजुक से जान के मुंह में वजूद से उठती खुशबू इसके इस कदर नज़दीकी गोया इसके मजबूत आसाब के मालिक को पिघलाने लगी थी। वो नज़रें झुकाए उंगली के पोरों से इन आबशारों को गर्दन से हटाते अब हाथ की पुश्त को इसकी सफ़ेद गर्दन पर घुमाने लगा। इसकी जान लब्बों इसकी जानलेवा लम्स पर हुदा छटपटाकर दूर हुई थी और वो जो इसकी खुशबू में खोया जाने किन ख्यालों में महू था इसके यूं दूर होने पर एकदम से होश की दुनिया में लौटा था। गहरी सांस भरते अपने आप को कंपोज करते उसने ज़रा सी गर्दन मोड़ कर इसको देखा जो घुटनों के गिर्द हाथ लपेटे सर झुकाए बैठी थी। ननन नहीं तो करनी चाहिए। अब नहीं करूँगी पक्का। वो इसके नज़दीक आने का सोचते ही घबरा कर बोली तो माजिद लब भींच कर रह गया था। वो खुद ही अपनी अंदरूनी कैफियत समझने से इनकारी था। वो नहीं समझ पा रहा था वो क्यों इस लड़की को बार बार अपने नज़दीक कर रहा था। खुदा का यूँ खुद से दूर जाना इसके अंदर गोया आग सी लगा रहा था। मगर क्यों? उसका दूर जाना इसे गवारा नहीं था। आइंदा ख्याल रहे वरना मैं अब वार्न नहीं करूँगा। वो इंतहाई बेतुकी सी बात कर गया था। हालांकि वो खुद भी नहीं जानता था इसने वार्न नहीं किया बल्कि इंतहाई नरम लहजे में इससे सवाल किया था। मगर इसका ये नरम और रवैया ये आँच देता मखमूर लहजा हुदा खान की सोच से परे था। सो जाओ। मोबाइल फ़ोन पर जगमगाते अनम सईद के नंबर को देखते वो पेशानी मसलते सर्द लहजे में कहता एकदम से उठा था। हुदा ने काफ़ी देर तक इसकी पुश्त को देखा जो अब स्टडी रूम में बंद हो चुका था। उसके रूम से निकलते वो गहरी सांसें भरती उठी थी। सामान समेटते ही लाइट ऑफ करते बेड पर आई। पूरे रूम में फ़कत लैंप की हल्की सी रोशनी थी। उसके रूम से निकलते ही वो गहरी सांसें भरते उठी थी। सामान समेटते वो लाइट ऑफ करते बेड पर आई। पूरे रूम में फ़कत लैंप की रोशनी ही रोशन थी। कंफर्टर गर्दन तक ओढ़े वो माजिद के रवैये पर अब तक उलझी हुई थी। गर्दन और कमर पर अब तक इसकी उंगलियों का लम्स ताज़ा था। हाथ बढ़ाते इसने नरमी से अपनी गर्दन को छुआ और फिर खुद ही अपनी हरकत पर शर्माते वो सुर्ख पड़ती चेहरा कंफर्टर में छुपा गई थी। वापसी कब तक है आपकी पाशा? मोबाइल फ़ोन कान से लगाए वो संजीदगी से पूछने लगे। कुछ ही दिनों के बाद इसकी शादी थी और वो अब तक वापस नहीं लौटा था। बस दाजान, इंशाल्लाह कल सुबह तक। आप बस दुआ कीजिएगा। बालों में उंगलियां चलाते वो ऊंचे पहाड़ों के अतराफ का जायजा लेते अब नीचे उतरने लगा। हसीन चेहरे पर भला की संजीदगी सजाए वो दूर से अपनी तरफ बढ़ते कुछ सिपाहियों को देखकर दाजान से माजरत करता काल कट कर गया था। सलाम सर। वो चारों यकलक बोले थे जिस पर मोबाइल फ़ोन पॉकेट में डालते इसने सर हिलाते जवाब दिया और एक सवालिया निगाह इन चारों पर डाली। कोई खबर जवानों? भारी बेलचक आवाज़ पर वो चारों ही अंदर तक घबराए थे। सामने खड़े मिलिट्री ऑफिसर के गुस्से और इश्तियाल से हर एक वाकिफ था। सर रास्ता इंतहाई ख़राब है। मुसलसल बर्फबारी के बायस किसी भी जवान का इस तंग गार में दाखिला नामुमकिन सी बात है। जरार पाशा ने एक अटचती निगाह इन सामने जबान के गोहर दिखाते इस 22 साला जवान पर डाली थी। भूलिए मत कि हम फौज के जवान हैं। वो नौजवान जिनके लिए लफ्ज़ नामुमकिन नापैद है। दो मासूम जाने इस तंग गार में 24 घंटों से बंद है और आप लोग अब आकर अपनी नाकामी मुझे धड़ल्ले से बता रहे हैं। दोनों हाथ की मुठ्ठियां भींचकर वो गुराया था। इस सामने खड़े सिपाहियों ने शर्मिंदगी से सर झुकाए थे। एक निगाह इंजू के सरों पर डालकर वो लंबे लंबे डाग भरता आगे बढ़ा। घुटनों से ज़रा नीचे तक मौजूद स्याह बूट सफ़ेद बर्फ़ के अंदर तक धंस रहे थे। सर शट अप, जाओ और रस्सी लेकर आओ। गुर्रा कर गुस्से भरे लहजे में कहता वो अब एक नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए पहाड़ के आखिरी ज़हरे की जानिब बढ़ा था। आसमान से बरसती वह सफ़ेद बर्फ़ अब पहले से ज़रा तेज़ी इख्तियार कर चुकी थी। उसने सख्ती से अपने सिपाहियों को अपने इस अमल की बाबत किसी भी अफसर को बताने से मना किया
اور خود وہ رسی کا ٹکڑا اپنے پیٹ کے گرد مضبوطی سے باندھے پہاڑی کی اونچائی سے نیچے کی جانب بڑھا تھا، بے خوف و نہ ڈر، جس کی گہری شہد رنگ آنکھیں ہر تاثر سے آ رہی تھی۔ وہ مکمل مرد، ایک محافظ وطن، اپنی شادی سے کچھ دن پہلے ایک ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال چکا تھا۔ نور، ماما کی جان۔ رات 12 بجے کے قریب برتن دھو کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ بھاگنے کے انداز میں وہ اوندھی پڑی اپنی گڑیا کو اٹھائے نعمت دلاور شاہ نے اسے سینے کا حصہ بنایا تھا۔ میری جان، سینے میں بھینچتے اس نے لب نور کے ماتھے پر رکھے تھے جو بخار میں پھنک رہی تھی۔ ایک دم سے سیاہ آنکھیں گھبراہٹ سے پھیلی تھی، وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ نعمت گھبرا کر اٹھی، اسے سینے سے لگائے فوراً سے بیشتر اپنے بستر پر لٹائے اس نے جلدی سے وہ گیلے کپڑے اپنی ننھی پری کے وجود سے جدا کیے تھے۔ جلدی سے اسے اپنے دوسرے کپڑے پہناتے نعمت نے اسے مکمل نرمی سے کمبل میں لپیٹے سینے میں بھینچا تھا۔ ماں کا لمس پاتے ہی نور کسمس آئی۔ اس کی ہلکی ہلکی سی آوازیں سنتے نعمت نے تیر کی تیزی سے اسے دونوں بازوؤں میں بھرتے اپنے سامنے کیا تھا، جس کی سیاہ آنکھیں ہلکی سی نیم کھلی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ بھوک کے احساس سے رونے لگی، جس پر نعمت نے جھٹ سے پیشانی چومتے ہوئے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ بستر پر بیٹھتے وہ کمفرٹر درست کرتے اب اپنی معصوم پری کی بھوک مٹانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں نور کی بھوک مٹ چکی تھی تو نعمت نے اسے نرمی سے اپنے سامنے لٹایا اور خود مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اب گردن موڑے میز پر موجود ہارون شاہ کی مسکراتی تصویر کو اٹھایا تھا۔ دیکھے ہارون، آج تو اپنی پرنسس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، لگتا ہے بہت سمجھدار ہوتی جا رہی ہے نور آئینہ۔ جھلمل کرتی بھیگی آنکھوں سے وہ تصویر میں جگمگاتے اس شخص کو دیکھ کر کڑے دل سے بولی تھی۔ نور ٹکر ٹکر ماں کو دیکھ رہی تھی، جس کے شفاف آنسو اب ایک ایک کرتے ہارون شاہ کی تصویر پر گر رہے تھے۔ ہر گزرتا دن، ہر لمحہ اس کی زندگی کو ناسور بنا رہا تھا۔ صرف اس شخص کی یادیں ہی تو تھی جو نعمت دلاور شاہ اب تک سانسیں لے رہی تھی۔ ایک دم سے دروازے پر دستک محسوس کرتے نعمت نے جلدی سے تصویر واپس رکھی تھی۔ دونوں آنکھوں کو رگڑتے وہ نور کو تھپک کر بستر سے اترتے اب دروازے کی سمت بڑی تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ دروازے کے پاس ہی کھڑی اپنی ساس کو دیکھ کر وہ ادب سے گویا ہوئی تھی، جنہوں نے نفرت سے رخ موڑا تھا۔ تمہارے بھائی کا فون آیا تھا، پرسوں لینے آئے گا وہ تمہیں۔ اپنا اور اس منحوس کا سامان تیار کر کے رکھنا اور جلد از جلد ہماری زندگیوں سے نکلنے کی کرو۔ کڑے تیور میں اسے سناتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ نعمت ابھی تک دروازے پر کھڑی تھی۔ تو کیا اسے اب پھر سے اپنے بھائی کی دہلیز پر جانا تھا؟ تو کیا اس بچی کا مستقبل وہاں لکھا گیا تھا؟ کیا تھا اس کا مستقبل؟ سب سے بڑھ کر وہ حادثہ، وہ کیسے بھول جاتی اس حادثے کو جس نے نہ صرف اس سے اس کا شوہر بلکہ اس کی بچی سے اس کا باپ کا سایہ بھی چھین ڈالا تھا۔ اپنے اوپر آنے والے کل سے انجان وہ عجیب سے دوراہے پر کھڑی اپنی نامکمل ویران سی زندگی کی تلخیوں میں اپنا نہ کردہ گناہوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بہرحال ایک لمبی سی سانس بھرتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بوجھل قدموں سمیت بیڈ کی سمت بڑھی تھی۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کرتے وہ غصے میں اندر داخل ہوا تھا۔ سیاہ حسین آنکھوں سے گویا خون ابل رہا تھا۔ کندھے پر موجود سیاہ شال اس نے ایک دم سے گراتے ہوئے نیچے پٹکی تھی اور کھینچ کر پاس پڑے ٹیبل کو لات ماری تھی، جو مضبوط ہونے کے سبب گرا نہیں تھا، اور اس کا نہ گرنا گویا آصال آغا شاہ کے تن بدن میں جلتے بھانبڑ لگا گیا تھا۔ سرخ چہرے سمیت وہ جبڑے بھینچے آگے کو بڑھا اور اب کی بار ایک اور زوردار ٹانگ اس میز پر ماری تھی، جو آن کی آن میں فرش پر اوندے منہ گرا۔ خاموش فضا میں ٹوٹے کانچوں کی کرچیوں نے ارتعاش سا پیدا کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنے بالوں کو جکڑتے وہ اس قدر بلند آواز میں دھاڑا کہ بستر پر اس کی سیج سجائے بیٹھی وہ نیلی آنکھوں والی حسینہ اپنی بھیگی زخمی نگاہیں اٹھا کر اس کی پشت دیکھنے کو مجبور ہو گئی تھی۔ گلابی لبوں کو دانتوں تلے کچلتے محمل قریشی کی اگلی نگاہ سامنے موجود دیوار پر لگی معروف افندی کی بڑی سی تصویر پر ٹھہری تھی۔ لبوں پر ایک زخمی سے مسکراہٹ امڑی۔ وہ ہار کر بھی نہیں ہاری تھی، کیوں یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ گہرے سانس بھرتے اس نے کھینچ کر اپنے چہرے پر موجود وہ سرخ گھونگھٹ پیچھے کر دیا تھا۔ اب چوڑیوں کی آواز پر ارتعاش برپا پیدا ہوا تھا، اور اس کی سوچ کے مطابق آصال آغا شاہ اب گھٹنوں کے بل جھکا گردن موڑ کر اس کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے، وہ پھر سے اٹھتا ہوا بستر کی سمت بڑھا تھا۔ محمل قریشی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، مگر کوئی جذبہ، کوئی احساس
اس کے دل میں انگڑائی نہیں لے پایا تھا۔ آصال آغا نے ایک نگاہ اس بے تحاشا حسین لڑکی کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ مٹھیاں بیچ کر بستر پر ٹکائے اس کی سمت جھکا تھا، جو سرد نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی، مگر کوئی بھی تاثر، کوئی خوف اس کے اندر انگڑائی نہیں لے رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے آج پہلی بار میں اپنی زندگی میں ہارا ہوں محمل قریشی۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کرتا ضبط کی آخری حد پر تھا۔ محمل بس اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ تم مجھے قصوروار مجھے قصور مت دیں سرکار، میں تو ایک بے حد بے بس اور غریب سی لڑکی ہوں، مگر آپ تو 40 گاؤں کے سردار ہیں، پھر بھی کس دھڑلے سے اپنی محبت کو دھتکار کر ایک انجان لڑکی سے نکاح کر لیا۔ محمل قریشی نے اس کے زخموں پر ہاتھ نہیں، گویا پورے کا پورا پاؤں رکھ کر انہیں کچل ڈالا تھا۔ وہ جس قدر تباہی پھیلا چکا تھا، وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سب اس کی رضا کے خلاف ہوا ہے، تو کیوں نہ وہ آگ اس شخص کو لگاتی جس میں وہ خود جھلس رہی تھی۔ طلاق دے دے مجھے ابھی اور اسی وقت۔ بالکل سپاٹ چہرے سمیت اس کے سرخ انگارہ ہوتے چہرے کو دیکھتے وہ گویا اسے حکم دے رہی تھی۔ آصال آغا شاہ بس لب بھینچ کر اس کو دیکھتا رہ گیا، جس نے اس کی زندگی میں شامل ہونے کے 2 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اسے حکم دے ڈالا تھا۔ طلاق؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، سیاہ خوبصورت آنکھیں ان نیلی کانچ کے ڈوروں میں گاڑے وہ ایک دم سے سیدھا ہوا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ اب اس کے قریب بیڈ پر ہی پھیل کر بیٹھا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس ہلکی ہلکی سیاہ بڑی ہوئی بیئرڈ، انابی ہونٹ، ستون ناک، پرکشش آنکھیں۔ وہ گردن موڑے اب نزدیک بیٹھی محمل قریشی کو پورے حق سے دیکھنے لگا، جو اس کی عجیب نظروں سے اندر تک لرز گئی تھی، مگر بظاہر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ طلاق؟ محمل آصال آغا، تم مر سکتی ہو، مگر موت کے بعد بھی تمہاری قبر پر میرے نام لکھا جائے گا، وہ بھی تمہارے نام کے ساتھ۔ خود ہی تو کہا ہے کہ میں ایک سردار ہوں، اور سردار کی طلاقیں نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں ناکام محبت کی شکست وہ پڑ چکا تھا، تو کیا وہ جس آگ میں خود جلس رہا تھا، اس میں یہ لڑکی کو نہ جلساتا، جسے ایک نظر دیکھتے ہی اس کے دادا نے اس کی زندگی کی کایا پلٹ کر ڈالی تھی۔ سیدھے سے کہیں کہ اب استعمال کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، جانے کتنی ہی لڑکیوں سے دل بہلایا ہوگا آپ نے سردار سائیں۔ دھواں اڑاتے چہرے سمیت وہ اسے گھورتی تنک کر کہتی، ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی تھی۔ جب اس کے لفظوں کے تھپڑ اپنے چہرے پر پڑتے، آصال آغا نے اسے جھٹکے سے کلائی سے جکڑتے کھینچا تھا۔ تم ہو کون جو آصال آغا شاہ کا کریکٹر ڈکلیئر کرو گی؟ دونوں بازوں سے جکڑتے وہ اس مومی وجود کو جھٹکے سے نزدیک کرتے غصے اور تیش سے گرایا تھا۔ محمل نے شربار نگاہوں سے اس کو دیکھا، جس کے وجود سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ میں ایک سردار کی بیوی ہوں، محمل آصال آغا، اور میں جو چاہے کہہ سکتی ہوں۔ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ کا دباؤ دیے وہ اسی لمحے خود میں دور کرتی دو بدو اس کے انداز میں بولی تھی کہ آصال آغا شاہ لب بھینچے حیرت اور بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ساری زندگی جب کوئی برابر کا نہ ملے تو انسان خود کو سب سے بدتر سمجھنے لگتا ہے، اور ایسے ہی شخص کا ذہن اس وقت پاش پاش ہوتا ہے جب اسے بالکل ویسا ہی شخص آئینہ دکھائے جو اس کے خود کے جیسا ہو۔ اور اس وقت آصال آغا شاہ بالکل وہی انسان تھا جسے محمل قریشی رکھ کر آئینہ دکھا رہی تھی۔ حد میں رہو لڑکی، سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے وہ تیش سے اس کی جانب بڑھا تھا جو نیچے چادر بچھا رہی تھی۔ لڑکی نہیں، محمل آصال آغا، نام یاد رکھیے گا، آئندہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سپاٹ چہرے سمیت اسے گھورتے وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ صوفے پر پڑا کوشن زمین پر رکھتی وہ اسے اگنور کرتی، اب بستر پر لیٹی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، گویا وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور آصال آغا شاہ کا پورا وجود ایسے تھا جیسے کسی جلتی بھٹی میں جل رہا ہو۔ شربار نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورتے وہ اگلے ہی لمحے اسٹڈی روم کی جانب بڑھا تھا۔ باہر جانا یقیناً اس کے لیے کئی سوالات پیدا کر دیتا، اسی لیے فی الحال اسٹڈی روم میں ہی اس کے لیے بہتر جائے پناہ تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سینے پر بھاری بوجھ محسوس کرتے گھنی پلکوں کے سائے تلے سایہ فگن سنہری آنکھوں میں تاش سا پیدا ہوا تھا۔ کندھوں پر بھاری سانسوں کی تپش سے جلستے خدا خان کی نیند سے بوجھل آنکھیں کھلی تو کچھ لمحوں تک وہ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے کو دیکھتی رہی، اور پھر جب نگاہیں اپنے وجود پر بھاری بوجھ پر گئی تو لبوں سے سرگوشی سے نکلی۔ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اس نے گھور کر ماجد کی برہنہ پشت کو دیکھا، اور پھر اس کے بالوں سے ڈھکے سر کو جو اس کی گردن پر سر رکھے پوری طرح سے پھیل کر سویا ہوا تھا، گویا وہ مکمل طور پر ایک تکیے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ ٹانگیں اس بھاری وجود کے بوجھ تلے سن سی پڑ گئی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کب کمرے میں آیا اور کب اس کے قریب نیم دراز ہوا تھا۔ ایک نگاہ اپنے اوپر پھیل کر سوئے ماجد پر ڈالے اس نے ناگواری اور غصے سے ناک چڑھائی تھی۔ اس کی مورے سے خواہ خواہ میں ہی اتنی بے ترتیبی سے سونے پر ڈانٹتی تھی، حالانکہ وہ ماجد سے زیادہ اچھے طریقے سے سوتی تھی۔ خان
नाजुक हाथ इसके चौड़े शानों पर जमाए हुदा ने दबी दबी सी आवाज में इसको पुकारा था। जो बेचारा 2 दिन लगातार काउच पर कमर अकड़ाकर अब बिस्तर से मज अब बिस्तर पर मजे से ढेर हुआ पड़ा था। खान, हुदा ने झुककर इसके कान के नजदीक इसे पुकारा। उम्मीद थी कि वो सुन लेगा, मगर ये कोशिश भी बेकार ही गई। खान, कुछ सोचते हुए इसने झुंझलाकर ऊंची आवाज में इसके कान के करीब चीख मारी थी। और अब की बार माजिद हड़बड़ा कर उठ बैठा था। क्या हुआ है? क्या हुआ? स्याह नींद से बोझल आंखें फैलाए वो आगे पीछे देखता गोया ख्वाब के जेरे असर था। गहरी स्याह आंखों में कच्ची नींद की डोरियां तैर रही थी। हुदा, वो जेरे लब बुड़बुड़ाया था, घूर कर इस लड़की को देखने लगा जिसने सोते हुए भी इसकी नींद में इसको डिस्टर्ब किया था। सॉरी, मगर आप मेरे ऊपर। नहीं, मेरा मतलब आप ठीक सोए हैं। उंगलियां मरोड़ते वो डर कर पीछे होती एहतियातन कहते दुपट्टा खुद पर लपेट गई थी। व्हाट द हेल, तुमने आधी रात को मुझे ये कहने को उठाया है? माजिद की हैरत और गुस्से की इंतहा नहीं रही थी। वो चबा चबा कर कहता बालों में उंगलियां चलाते से घूरने लगा, जो शर्मिंदगी से सर झुका चुकी थी। नहीं, मेरा मतलब वो आप। शट अप खुदा, सोने दो मुझे। वो गुस्से से इसे टोकते खींच कर इसे पास कर गया था। इससे पहले कि इसकी कार्रवाई पर हुदा की चीख पूरी हवेली से इससे पहले कि इसकी कार्रवाई पर हुदा चीख कर पूरी हवेली इसके दरवाजे पर बुला लेती, माजिद ने अपनी चौड़ी हथेली के नाजुक लबों पर जमाई और खुद गुस्से और संजीदगी से इन कातिल नैनो कटोरों को देखने लगा। खबरदार जो अपना अलार्म बजाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पास आओ। घूर कर इसके लरजते वजूद को देखते अगले ही लम्हे एक ज़बरदस्त हुक्म जारी किया था। खुदा इसके बदले तैवर से सहमी थैली खौफजदा से निगाहों से इसको देखती ही रह गई। वजूद में हिलने की हिम्मत ही कहाँ बाकी थी। पास आओ, दांत कुचकाते वो गुस्से से बोला तो अगले ही लम्हे खुदा आन की आन में लपक कर इसके नज़दीक होती सर तकिए पर जमा गई थी। अब सुनहरी खौफ से पहली निगाहें इसके चेहरे को देखते वो बस रो देने को थी। उसे यकीन था कि इसे यूं ही जगाने पर वो इसे लाजिम कड़ी से कड़ी सजा देने वाला था। अब अगर तुमने बेफजूल में मुझे तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वो सर दोबारा से इसके कंधे और गर्दन के दरमियान रखे मजबूत हाथ से इसके नाजुक कमर का दबोचे रोबदार लहजे में बोला था। उसकी खुशबूदार उसका नरम उसकी खुशबूदार वजूद उसका नरम वजूद तो था ही, जिसे करीब करते वो हर फिक्र से बागी हुआ था और लम्हों में नींद की आगोश में पहुंचा था। ऊपर से उस बेवकूफ़ लड़की ने इसे चीख कर उठाया भी था। मगर वो भीगी आवाज़ में मनमनाई तो माजिद ने सर उठाकर काटदार निगाहों से इसको घूरा और अगले ही लम्हे अपनी पूरी टांग फैलाकर इसके नाजुक टांगों पर रखी थी, गोया इसे अपने अमल से वार्न किया हो कि वो क्या कर सकता है। हुदा खान ने पानियों से लबालब भरी आंखों समेत उसे देखा था और अगले ही लम्हे मासूमियत से अपनी खूबसूरत आंखें झपकी थी। माजिद ने बेबसी से इन आंसुओं के टैंक को देखा और गहरी सांसें भरते वो सर उठाए उसके चेहरे पर झुका था। मुस्कुराकर उस खौफजदा सी हिरनी को देखा जो सांस रोके इसके अगले हमले का इंतजार कर रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो हुदा खान, उससे भी ज़्यादा दिल फरेब हैं ये आंसू। रोना बंद नहीं किया तो सुबह तक रोती रहोगी, तो प्लीज़ खामोश हो जाओ और ख़ुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड गर्ल। वह मखमूर निगाहों से इन भीगी आंखों को देखते इसके गुलाबी पड़ते गालों को चूमते अब दोबारा से सर इसकी गर्दन में छुपाए नींद में मदहोश हुआ था, ये जाने बगैर कि इसके अल्फाज के तासीर अपने गाल पर इसके दहकते लम्स की खुशबू इसके जानलेवा कुर्बत इस मासूम से लड़की के दिल में जाने कौन से एहसास जगा रहे थे जिनसे वो मासूम खुद भी नावाकिफ थी।